وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت آئے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت آئے مدفن بنے ہمارا مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں، اور میں ہوں زہرا رضا۔ السلام علیکم، میری طرف سے بھی تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا 7واں روزہ بھی ذکر الہی، عبادات اور استغفار کے ساتھ اچھا گزر رہا ہوگا۔ ہماری روزانہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم نئے نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور علماء کرام کی موجودگی میں کچھ ایسے سوالات ان سے پوچھے جائیں کہ جن سے ہماری زندگیوں میں کوئی بہتری، کوئی تبدیلی وہ پیدا ہو سکے، تاکہ ہم ایک بہتر انسان اور بہتر مسلمان بن سکیں، اس رحمتوں اور برکتوں کے مہینے کا بہترین طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ آج میری ٹیم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے معاشرتی برائیوں اور بیماریوں کے حوالے سے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے حسد کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، بغض کے بارے میں اور کینہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ دل کو اگر حسد سے، بغض سے،
اور کینہ سے، غیبت سے اگر پاک رکھا جائے تو یہی وہ اصل چیز ہے کہ جس سے آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین بنا سکتے ہیں، کیونکہ دل کا صاف اور پاکیزہ ہونا ہی ہمارے اعمال کا صاف اور پاکیزہ ہونا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، پھر ان سے اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب علامہ سجاد مدنی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ دوسری مہمان شخصیت ہیں جناب مولانا اصغر حسین شہیدی صاحب، آپ بھی ایک اسلامک اسکالر ہیں، ہم آپ کو بھی خوش آمدید السلام کہتے ہیں۔ علیکم۔ بسم اللہ۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ علامہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ فہیم نے بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے حسد، بغض، کینہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ سوکھی لکڑی کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو اکثریت جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے حسد کر رہی ہے، ہمارے دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اسلام پسندیدہ دین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دنیاوی اور اخروی تمام معاملات کا حل پیش کرتا ہے۔ جہاں اسلام جو ہے وہ سوشل لائف کے حوالے سے ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہمیں اس معاشرے میں کس طریقے سے رہنا ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے بچوں پر، بچوں کے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں، وہیں قلبی جو بیماریاں ہیں جو انسان کے سکون کو غارت کرتی ہیں اور اس کی مینٹل النس کا سبب بنتی ہیں، اس کے بارے میں بھی الحمدللہ بہت واضح رہنمائی فرماتا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے حدیث پاک ذکر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی حاسد کے حسد سے پناہ چاہی گئی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ حسد ہے کیا؟ جی، حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس بات کی خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ ویسے تو کئی طرح کا حسد ہوتا ہے، کسی میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی اس سے نعمت چھن کے مجھے مل جائے، یا پھر کسی میں بہت زیادہ درجے کا حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے مجھے ملے نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے بغض کی بات کی آپ نے، کینے کی بات کی، ہم پھر آہستہ آہستہ اس پہ آئیں گے۔ حسد سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ میں اس میں شامل کرنا چاہوں گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کی نعمت یا آپ کی خوبی کو وہ پہچانتا ہے، اسی لیے تو وہ حسد کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ اور امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بڑا خوبصورت جملہ اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ حاسد جو ہے وہ صاحب نعمت سے حسد نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں عطا فرمائی ہے، مجھے یہ نعمت کیوں نہیں دی۔ تو یہ مرض بہت زیادہ عام ہے، ہمارے چاروں طرف اس کے مظاہر ہوتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں جو دیکھ رہی ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتی ہیں کہ جب بھی کوئی گھر پہ کوئی نئی واشنگ مشین لے کر آئے تو اب بھلے آپ کی واشنگ مشین اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، لیکن آپ کے دل میں خواہش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں لے کر آ گئے، ہمیں اس سے بہتر لینی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری سوسائٹی میں گاڑیوں پہ بڑھتا ہوا اون، اور اسی طریقے سے لائف اسٹائل کی دوڑ میں جو ہے وہ مہنگے موبائل جو ہے فوراً آتے ہی مارکیٹ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جناب والا جو پوری دنیا میں ہمیں کیپٹلزم کی جو ہے وہ بہاریں نظر آتی ہیں کہ لوگ اس دوڑ میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ جی میں بس آگے نکل جاؤں کسی طریقے سے۔ تو یہ حسد کی وجہ سے یہ سارے مظاہر ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں کہ سامنے والے کو میں نیچا دکھا سکوں، یا اس کے پاس جو نعمت ہے میرے پاس اس سے بہتر ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہمارا آفس کلچر ہے، میں خاص طور پہ آج کے کیونکہ آفس پروفیشنل جیلسی ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے اپنے جونیئرز کے بارے میں یا اپنے جو ان کے آفس کے کولیگز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں سر ویسے تو میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کی برائی کروں، لیکن یہ انسان ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ اچھا عادت نہیں ہے لیکن یہ کہتے کہتے سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ میں بس آپ کو جو ہے نا نقصان میں جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، اور آپ کے ساتھ یہ بدلہ صحیح نہیں ہے۔ سر ویسے میری بھی عادت نہیں ہے قطع کلامی کی، مگر بریک آ گئی۔ جی بالکل، تو یہ اس طرح کے مظاہر عام ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ علامہ صاحب کی موجودگی میں آج اس کے حل پہ بھی بات ایک وقفہ ہے جی، وقفے سے واپس آتے ہیں تو جناب مولانا اصغر حسین شہیدی صاحب سے اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے اور رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان، 「رمضان یا رحیم
ویلکم بیک۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حسد، بغض اور کینہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ مولانا اصغر حسین شہیدی صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ جیسے کہ بریک سے پہلے علامہ صاحب بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی مقام ہے، کوئی دولت ہے، شہرت ہے، کچھ بھی ہے، وہ اس سے بیسکلی نہیں جل رہا ہوتا، بلکہ وہ اللہ رب العزت جس نے اس کو یہ عطا کیا ہے یعنی کہ اس کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میں اس حوالے سے چاہوں گی کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا یہ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے گناہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یقیناً حسد اور بغض، کینہ، یہ تمام سوشل ایولز نارملی کہلاتے ہیں، لیکن اس کا صرف معاشرے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ خود انسان کی اپنی روح سے، اس کی اسپریچولیٹی سے، اس کی معنویت سے، روحانیت سے اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جی۔ اور جب انسان کا کسی چیز سے، روح سے جب تعلق ہوتا ہے، جب انسان کے روح میں وہ چیز بس جاتی ہے، چاہے وہ پازیٹیو وائبز ہو یا نیگیٹو ہو، اس کا امپیکٹ جو ہے انسان کے اپنے افکار میں بھی نظر آتا ہے اور افکار سے پھر اعمال میں بھی یہ منتقل ہوتا ہے، اور یہی چیز ہم ریفلیکشن دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ حسد کی ہم جب بات کرتے ہیں، پروردگار نے بہت سی جگہ پہ یعنی جہاں پہ بیان بھی کیا کہ حاسد کے شر سے بچا جائے، پناہ مانگی گئی ہے، قرآن مجید میں چیز آئی ہے۔ اسی طرح سے احادیث کے اندر رسول اللہ سے اور اہل بیت علیہ السلام سے یہ چیز منقول ہے کہ انسان کو چاہیے کہ بہت سی دفعہ حاسدوں کے سامنے اپنی نعمتوں کا کتمان کرے، اسے چھپائے، تاکہ لوگ اس سے حسد نہ کریں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ایسا کرنا ہر ایک کے سامنے چیزوں کو عیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بعض چیزیں تو عیاں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ظاہر پہ نظر آنے والی ہے، کسی نے نئی گاڑی خریدی، ٹھیک ہے، نظر آ گئی، لیکن اگر کسی نے مثال کے طور پہ کوئی نیا زیور خریدا ہے یا کوئی نیا لباس خریدا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے سامنے وہ چیز نظر آئے، یہ بولتا پھرے کہ یہ چیز اس طرح سے لی گئی ہے۔ تو جہاں یہ ممکن ہے، کم سے کم حاسدوں کے سامنے ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کے نہیں کیا جائے، کیونکہ ایک نعمت پروردگار نے دی۔ دیکھیں، نعمت جہاں پر پروردگار کی رحمت کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ وہ پروردگار کے امتحان بھی ہے، یعنی اس نعمت کو انسان کس طرح سے استعمال کرتا ہے اور کس طرح سے کاموں کو لے کر آتا ہے، تو یہ بھی ایک اس نعمت لینے والے کے لیے۔ حسد کے اندر انسان نہ فقط دوسرے کے اپنی محرومی کا اظہار کرتا ہے، یعنی ایک ایسا حسد کرنے والا ایک ایسا مظلوم انسان ہے کہ جو ظلم کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف ترکیبوں کو استعمال کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو بدنام کیا جائے، اس کے کریکٹر اسیسینیشن کیا جائے، کسی طرح سے وہ کیا جائے۔ تو وہ زوال کس طرح سے زائل کرے گا اس کی نعمت کو، جیسے بیان کیا کہ وہ چاہے گا کہ اس سے وہ نعمت پروردگار چھین لے۔ مگر سر، یہ حسد قدرتی بھی تو ہے، مطلب دیکھیے، ایک بچہ، اس کی عمر اگر 2 سال ہے، اس کا چھوٹا بھائی آتا ہے ایک اور بہن بھائی آتا ہے، تو وہ قدرتی طور پہ ایک جیلسی اس سے ہوتی ہے۔ اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر ایک پازیٹیو فیکٹر بھی شامل ہے۔ ایک دفعہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرتا ہے کہ پروردگار مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرمائے، اس میں کوئی خامی نہیں۔ اسے رشک کرنا، رشک کرنا، جی، ٹھیک ہے نا، کہ آدمی اس بات کے اوپر کہے کہ اس طرح کی نعمت مجھے ملے۔ حسد یہ کہ دوسرے سے زائل ہونا، یہ کس وقت آتا ہے کہ جب انسان معاشرتی امبیلنسنگ نظر آتی ہے، میں معاشرے میں تعادل نظر نہیں آتا، توازن نظر نہیں آتا ہے، تو یہ حسد کرنے والوں کا حسد بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کے اندر سے۔ تو اس کے اندر یہ سوشل امپیکٹ بھی نظر آتا ہے کہ ایک یہ تو عدم توازن ہے معاشرے کے اندر، عدم تعادل ہے، اس وجہ سے بھی حسد کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس طرح سے کرنے کے لیے۔ البتہ یہ انسان کے اپنے نفس کو قابو رکھنے کے لیے بھی ایک اہم چیز ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے نفس کو قابو میں رکھے، تاکہ جو پروردگار نے نعمتیں دی ہیں، یعنی اگر حسد سے انسان کو بچنا ہے تو قناعت یعنی پروردگار نے جو انسان کو دیا ہے اس پر اگر وہ شکر نعمت کرے گا، یعنی جو مجھے ملا ہے پروردگار کا شکر ہے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ محروم لوگ موجود ہیں کہ جن کے پاس وہ نعمتیں بھی نہیں ہیں۔
جب انسان قناعت کے اوپر آتا ہے تو پھر حسد سے دور ہو جاتا ہے. صحیح. اور یہ بہت ایک چیز ہے کہ انسان جو اس کے پاس موجود ہے، نعمتیں موجود ہیں، جو صلاحیتیں موجود ہیں، جو پروردگار کی رحمتیں موجود ہیں، اس پر اگر شکر گزار ہوگا تو کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرے گا. صحیح سر. جیسے ہمارا کام، میں میڈیا کی اگر بات کروں تو بہت سارے لوگوں سے جو ہمارا واسطہ پڑتا ہے، میں سنتا ہوں کہ انہیں اس طرح کی شکایات ہوتی ہیں کہ وہ فلانا شخص یا فلانی وہ خاتون جو ہیں وہ حسد کرتی ہیں مجھ سے، جلتی ہیں مجھ سے، میری خوبصورتی سے، میری مقبولیت سے، میری کامیابی سے. اس طرح کی شکایات جو ہوتی ہیں ان پہ کیسے قابو پا؟ لیکن بعض دفعہ تو میں بتاؤں کہ یہ جسے کہتے ہیں کہ رانگ پرسیوڈ پرسیپشنز ہوتے ہیں کہ جو خود ہی انسان بنا لیتا ہے تخیلاتی طور کے اوپر. اور یہ بھی شاید انسان کے بعض دفعہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ میں احساس کمتری کا شکار ہوں کہ بھئی خواہ بھی میں نے آپ کے لیے بنا لیا، گمان کر لیا کہ یہ آپ مجھ سے جو حسد کرتے جا کے آپ کے ذہن میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ خود بعض دفعہ تو اس طرح سے ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہاں حقیقت بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر. تو ہمیں ان چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں خود مجھ میں کوئی احساس کمتری تو نہیں ہے. اچھا یہ بھی کہوں کہ بعض علماء اخلاق اس بات کو کہتے ہیں کہ جو احساس کمتری ہے در حقیقت یہ احساس برتری پر منطبع ہوتا ہے. یعنی اندر جو میں کمتری کا شکار ہوں، در حقیقت اس کے اور اندر اگر جائیں گے تو مجھے احساس برتری ہے کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، اور پھر مجھے اپنے آپ کو اظہار کر رہا ہوتا ہوں کہ نہیں، میں مجھ سے وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ دوسری خاتون جل رہی ہے اور اس طرح سے ہو رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو انٹر لنک ہیں یہ ساری چیزیں. اور یہ قناعت کے ساتھ جو ہے آپ ان کو سب بالکل. اور قناعت کے ساتھ جب انسان ہوتا ہے تو اس کا انسان کو صبر و شکر آتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے ان چیزوں سے. بالکل صحیح ہو. بالکل صحیح. علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. حسد کی بات ہو رہی ہے، حسد سے کچھ آگے بڑھتے ہیں. بغض اور کینہ کی اگر بات کریں تو کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بغض، کینہ ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن ہم یہ ساری چیزیں آج کل دلوں میں رکھتے ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے. تو کیا یہ سب رکھ کر ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان کہہ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جس کا دل جو ہے وہ پاک ہوگا. جی مولانا صاحب آپ اتنی خوبصورت بات کرنے والے ہیں اور میں بریک کی طرف جانے والا ہوں. جی واپس دیتے ہیں، ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی موضوع پہ ہم اپنے ان عزیز مہمانوں سے، علماء کرام سے جو ہے رہنمائی ہم لیتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا وقت ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جائیں. سری محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سری محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے نہ جانے نہ جانے کون سی شہ میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شہ میں تیرا دیدار ہو جائے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا
जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। उबैद अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत कलाम पेश किया। दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं रमज़ान मुबारक की इस खुसूसी नशरियात के साथ, जिसका नाम है या रहीम या रहमान रमज़ान। मैं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा। स्टूडियो में आज हमारे साथ उलमाए कराम भी मौजूद हैं, जिनसे आज हम एक नहायत ही अहम मौजू पे बात कर रहे हैं, और मौजू है हसद, ग़ीबत, बुग़्ज़ और कीना। वक्फे से पहले हमने हसद के हवाले से बात की और कुछ बुग़्ज़ और कीना के हवाले से बात की। आगे बढ़ते हैं मौजू को लेके। अल्लामा सजाद मदनी साहब, सर बुग़्ज़ और कीना में क्या फ़र्क है, इस बारे में बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि हम टॉपिक को इस जानिब लेके बढ़ें कि ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका दीन इस्लाम में सख्ती से मना फरमाया गया। मतलब ऐसी मामूली बात नहीं है कि कोई हसद रखना, ग़ीबत करना, तो इतनी सख्ती से मना फरमाने के बावजूद सोसाइटी में इतने बड़े पैमाने पे इन सारी चीज़ों का, इन सारी बुराइयों और बीमारियों का होना, ये तशवीश की बात है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये कल्बी अमराज इतने मुहलिक होते हैं कि अंदाज़ा लगाइए कि बज़ाहिर कोई इंसान हमें सेहतमंद नज़र आ रहा हो, खूबसूरत उसके पास जिस्म है और बज़ाहिर किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर अगर उसे कोई ऐसा मूज़ी मर्ज़ जो है वो खाए चले जा रहा है जो कि बिल आखिर उसकी मौत का सबब बनेगा, इसी तरह ये कल्बी अमराज भी इंसान को तबाही और बर्बादी के दहाने पर लेकर चले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में ब्रेक से पहले अर्ज़ कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतियों की अलामात बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि साफ नीयत और पाकीज़ा कल्ब वाले लोग जन्नत में दाखिल होंगे। अब आप देखिए कि जिस दिल में बुग़्ज़ होगा, जिस दिल में हसद होगा, जिसमें कीना होगा, आप उसे साफ दिल नहीं कह सकते, पाकीज़ा दिल। और जाहिर सी बात है कि इसके मज़ाहिर अब हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। आज जो है वो जदीद तर्ज़ ज़िंदगी का शाखसाना है कि कारपोरेट कल्चर में आगे बढ़ने के लिए लोग जो है वो हसद के शिकार हो जाते हैं, बुग़्ज़ का शिकार हो जाते हैं। और बुग़्ज़ और कीना कहते किसे हैं? बुग़्ज़ और कीना कहते हैं दिल में छुपी हुई दुश्मनी। यानी आप बज़ाहिर तो बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे हैं और अंदर से आप पसंद नहीं करते, अंदर से आप उसे पसंद नहीं करते, और बस औक़ात किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने जो है वो आपके साथ कोई ऐसी ज़्यादती कर दी जिस पे वो माफ़ी भी तलब कर चुका है, लेकिन आप उसके बावजूद भी उसे माफ़ नहीं कर रहे, तो ये भी जो है वो कीना कहलाता है। और इसके जो है वो जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि आप आम जिंदगी में देखें तो आपको जगह जगह इसके मनाज़र दिखाई देंगे, और हमारी सोसाइटी में ये मर्ज़ बहुत बुरे तरीके से जो है वो रच बस चुका है, और इसकी वजह से रिश्तेदारियां ख़त्म हो रही हैं, इसकी वजह से दोस्तियां ख़त्म हो रही हैं, इस तरीके से इसकी वजह से जो है वो पूरी सोसाइटी में एक बेचैनी की कैफियत है। इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसा कि अल्लामा साहब ने इरशाद फरमाया कि जो है वो हसद के बारे में जिस तरह बात हुई, तो हसद ही बस औक़ात जो है वो बुग़्ज़ और कीने का सबब बनता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। यानी एक अल्लामा साहब बताते हैं कि एक आदमी मेरे पास आया कि हजरत मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सुबह शाम जो है वो मैं काम करता हूँ, 2 जॉब्स करता हूँ, लेकिन मेरे पास माल नहीं आ रहा। मुझे समझ में आता है कि अल्लाह ताला की कोई इसमें मंशा होगी, कोई हिकमत होगी, और मैं इस पर सब्र करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में बात नहीं आती कि दूसरों के पास कहाँ से आ रहा है। अच्छा जी, मतलब वो इस बात पे परेशान है कि जी मेरे पास तो नहीं आ रहा, चलो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त के पास या मेरे पड़ोसी के पास या मेरे किसी रिश्तेदार के पास कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस पीछे मुगैयां होती हैं। लोग जो है वो बातें, आप जिसके पास अच्छी गाड़ी देखेंगे या अचानक जो है वो ओवर द टाइम पीरियड उसको सर वो मिजाज है ना कि किसी की अच्छी गाड़ी, अच्छा घर देख के ना, तो हम ये नहीं कहते कि या अल्लाह पाक तूने इसको दिया तो मुझे भी दे सकता है तो वो ये कहेंगे अल्लाह मियां में ऐ ही लेना है, जितने मर्जी जाए। अच्छा, फिर बुग़्ज़ क्या है? बुग़्ज़ ये है कि बज़ाहिर तो उसे मुबारकबाद देना कि जी माशाल्लाह क्या खूबसूरत गाड़ी लिया आपने, लेकिन दूसरे लोगों में बैठ के कहना कि ये हलाल के पैसे से तो नहीं ली जा सकती। जी हाँ, शक करना किसी जी हाँ, ये
حرام کے پیسے سے ہی اتنی جلدی جو ہے وہ تو ترقی کرنا یہ بھی ایک ممکن طرح ہے۔ کی تہمت لگانے جی کے ہاں، برابر تہمت ہے۔ لگانا، اور یہ آپ کے دل میں بغض ہے سامنے والے کے بارے میں، کینہ ہے جو کہ آپ کو مجبور کر رہا ہے۔ حل وہی ہے جو علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا صحیح۔ کہ قناعت۔ آپ صابر ہو جائیں، شاکر ہو جائیں اور اپنے طرز زندگی پہ مطمئن ہو جائیں گے تو دوسروں سے جو ہے وہ آپ کو بے رغبتی حاصل ہوگی۔ بالکل صحیح کہا۔ مولانا اصغر حسین شاہدی صاحب آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں جس پہ ہم مبتلا ہیں، کیونکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ اگر ناراض رہتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ختم کر دیتے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اس کے اندر جو بغض و کینہ ہے، اگرچہ کہ مترادف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تھوڑا سا اس میں ذرا سا فرق ہے۔ بغض اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں اندر کوئی گرج رکھتا ہے، اندر دل کے اندر ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کے علاوہ پکڑا ہوتا ہے، جی اس میں سازش کا عنصر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب کینے کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک سازش کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے، دونوں کے اندر وہ کیفیت قلبی کیفیت ہے، دونوں کے اثرات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان اندرونی طور کے اوپر اپنے آپ کو، یعنی دوسرے کو تو نقصان نہیں ہو رہا، اگر میں بغض رکھ رہا ہوں آپ کے بارے میں تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ بغض ہے، لیکن میرے دل کے اندر ہے، مجھے کو نقصان پہنچا رہا ہے، یعنی مجھے بالکل دیمک کی طرح وہ کھاتا چلا جا رہا ہے، اور اسی سے بعض دوسرے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈپریشن کے اس میں جا سکتا ہے، اور خاندانی اور گھریلو جھگڑے اور یہ سارے اس کے نتیجے میں نکلتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں اپنی فرسٹریشن نکال نہیں پاتا ہے، فرسٹریشن نکالنا۔ یہاں پر ایک بہت ہی اچھی چیز جو ہے اسلام نے دی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے دی ہے، وہ یہ کہ انسان کے جب یہ چیز دل میں ہو، وہ کہاں کس کے پاس ذکر کرے، کس کو یہ بولے، وہ پروردگار کے سامنے بات کرے کہ پروردگار، جسے کہتے ہیں کہ جانماز سے بیٹھے نماز پڑھے اور دعا کرے کہ پروردگار یہ مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ ہے، پروردگار سے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پروردگار کے سامنے دوسرے کے بارے میں کچھ بھی بول دے، اپنا بغض اپنے دل سے سب خالی کرے تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے سامنے انسان ہر چیز بول سکتا ہے، دوسروں کے سامنے نہیں بول سکتا ہے۔ کنٹینیو کریے گا، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اور اسے تفصیل سے بتائیے گا اپنی ذات کا تجزیہ کیسے ہو سکتا ہے اور رمضان کے اس بابرکت مہینے کا ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس بارے میں ہمیں آپ سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ بیچ میں آ چکا ہے دوستو، ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، کہیں مت جائیے، ہماری اس خصوصی نشریات کو دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں زہرا رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سجاد مدنی صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، ان کے ساتھ ہمارے موجود ہیں محترم مولانا اصغر حسین شہیدی صاحب، اور ہم ان سے آج بات کر رہے ہیں بغض، کینہ اور حسد کے حوالے سے۔ مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی، اگر کوئی شخص ان اخلاقی بیماریاں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو مبتلا ہو، حسد ہے اس کے اندر یا وہ بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے دل میں، اور وہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اور میرے خیال ہے رمضان ایک بیسٹ منتھ ہے جب ہم اپنے گناہوں سے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں پہلے اور اس سے پھر چھٹکارا حاصل کریں، تو کس طرح سے وہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز تو میں نے دونوں نے گفتگو فرمایا، عرض کیا کہ میں نے قناعت کے بارے میں، دوسری چیز جو انسان کو ان برائیوں سے دور کر سکتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، یعنی جہاں پر انسان کو یہ بغض اور یہ حسد اور یہ چیزیں پیدا ہو، وہاں پر ہی وہ اس کے ساتھ کوئی نیکی کرے۔ تو یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سرپرس کرتی ہے، دباتی ہے، یعنی انسان جو نیکی کرتا ہے، مجھے جس کے ساتھ حسد ہے اسی کے ساتھ میں جب اچھائی کرنے جاتا ہوں تو یہ میرے اس حسد کو کمزور کر دے گی، دبا دے گی، اور یہ تمام چیزیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو اور اہم چیز ہے وہ ہے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات، اس لیے کہ بغیر پروردگار عالم سے توفیق مانگے یہ کام ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ سارے عملی کام تو ہمیں کرنے ہیں،
یعنی قناعت جس چیز کے اوپر انسان غور و فکر کرے، جسے کہے نا جہاں پروردگار فرماتا ہے لا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصاها، اگر تم میری نعمتوں کو بھی گنو گے تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ انسان گنے نہ، نہیں، بلکہ ایکنالجمنٹ جو ہے یہ پہلا حصہ ہوتا ہے گریٹیٹیوڈ کا، جسے کہتے ہیں تھینکس کرنے کا۔ تو پہلے ایکنالج تو کریں کہ پروردگار نے مجھے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، اس طرح سے چیزوں کو، نعمتوں کو گننا شروع کرے۔ اور ایک جسے کہتے ہیں راز و نیاز کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جب نماز کے بعد بیٹھا ہوا راز و نیاز کر رہا ہے، اس میں پروردگار کی کم سے کچھ نعمتوں کو گنے۔ جب ان نعمتوں کو گنے گا، اسے احساس ہوگا، تو دوسروں کو کیا نعمتیں مل رہی ہیں وہ بھول جائے گا کچھ دیر کے لیے، اپنی نعمتوں میں فوکس کرے گا، تو اس کا شکر ادا کرے گا، اس سے قناعت حاصل ہوگی، اور دوسروں کو جب احسان کرے گا دو، اور تیسری چیز پروردگار سے توفیق کو مانگنا۔ یہ تین اہم چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ان حسد سے بچا سکتا ہے اور اس بغض کی اور کینے کی بھی برائیوں سے۔ سر آخری لمحات ہیں، میں آپ سے کچھ اور بھی اسی حوالے سے جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے حل تو بتا دیا کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو حسد سے بچا سکتے ہیں، مگر اس چیز کا تسلیم کرنا کہ واقعی میں کہ اس شخص سے حسد کر رہا ہوں یا میں غیبت، کینہ اور بغض میں مبتلا ہوں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ ہم خود کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہم ان برائیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جس کے اندر یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنا جسے کہتے ہیں محاسبہ کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ ہر روز کرے، اگر ہر روز نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ کرے، بیٹھے اور سوچے کہ میں نے کیا اچھا کیا، اپنی زندگی کے پروز اینڈ کونز اور پازیٹیو نیگیٹو چیزوں کو دیکھے محاسبہ کرے۔ یہ ایک اہم چیز ہے کہ جو علماء اخلاق نے بیان کیا ہے اور احادیث کے اندر بھی آیا ہے۔ دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھے کہ جو اس کے اندر کی برائیوں کو بتا سکے، یعنی ایسے افراد کے ساتھ بیٹھے کہ جو اس کو خالص کر سکیں۔ یہ احادیث کے اندر آیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاشرت کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو کہ جو تمہیں اندر سے پیوریفائی کریں، تمہیں خالص کریں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جو آپ کی برائیوں کو بتا سکیں، آپ کو برا نہ لگے، ایسے لوگ مطلب آپ کو مخلص لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اچھی انرجیز آپ کو بتائے، اور اس طرح سے وہ کیا جاتا ہے۔ یہ دو حل ہیں جو سردست میں۔ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے۔ مولانا اصغر حسین شہیدی صاحب، ہمیشہ ہی بڑی خوبصورت گفتگو رہی جب آپ جس موضوع پہ بھی تشریف لائیں، اور علامہ سجاد مدنی صاحب، آپ تو کیا بات ہے آپ کی، تھینک یو سو مچ آپ کے لیے بھی۔ دوستو، آپ سب نے پروگرام کو اگر پسند کیا ہے یا کچھ اس حوالے سے خیالات رکھتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ فہیم عباس کو، زہرا رضا کو اور اس خصوصی نشریات کی جو ٹیم ہے اس کو اجازت دیں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔